رات میں غسل فرض ہوا تو سحری کے بعد کر سکتے ہیں۔ اگر زوجین نے ہم بستری کی، بعد میں سستی کی وجہ سے آنکھ دیر سے کھلنے کی وجہ سے غسل کیے بغیر سحری کر کے روزہ رکھ لیا تو کیا روزہ ٹھیک ہو گیا؟ کیا سحری کرنے سے پہلے غسل کرنا ضروری ہے؟ راؤ محمد عبداللہ راولپنڈی سے۔ میں نے سحری نہیں کی اس لیے روزہ نہیں رکھا میں نے، کیا وہ روزہ مجھے عید کے بعد قضا کرنا پڑے گا؟ بیوی سے ہم بستری کرنے کے بعد غسل کے بغیر کیا سحری کرنا جائز ہے؟ کیا ہم غسل کے بغیر سحری کر سکتے ہیں؟ تو آج ہمیں بتانے والے اس بیان میں ہوتی طارق مسعود صاحب، ویڈیو آپ نے اسکپ نہیں کی، اینڈ تک دیکھنی تاکہ ویڈیو کی آپ کو صحیح سمجھ آ سکے۔ کیا ہم بستری کرنے کے بعد غسل کے بغیر ہم سحری کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو باقی باتیں بعد میں کرتے ہیں۔ چینل کو آپ نے جلدی سے سبسکرائب کرنا ہے، لائک کرنا ہے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے، کیا پتا کہ ایک شیئر سے کسی کی بھی زندگی بدل جائے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ بھوک کی وجہ سے روزہ توڑنا۔ بعض لوگوں کو روزے کی حالت میں بھوک کی شدت سے معدے میں شدید درد ہو جاتا ہے یا بھوک ناقابل برداشت ہو جاتی ہے، ان کے لیے روزہ چھوڑنا یا توڑنے کا ایک حکم بیان فرما دیں۔ نعیم شاکر ملتان سے۔ دیکھو، بھوک کی شدت سے اگر معدے میں واقعی تکلیف اور درد شروع ہو گیا ہے تو درد ہونا ایک بیماری ہے، اس درد کو ختم کرنے کے لیے وہ روزہ توڑ سکتے ہیں۔ لیکن بھوک کی شدت برداشت نہیں ہو رہی، یہ کوئی بیماری نہیں ہے، یہ تو روزے کا لازمی جزو ہے۔ تو کتنی ہی شدت ہو، کتنا ہی ناقابل برداشت ہو جائے، روزہ کمپلیٹ کرنا پڑے گا اس کو، کیونکہ روزے کا تو حصہ ہے بھوک اور پیاس کا لگنا۔ کم ہمت لوگ ان سے برداشت نہیں ہو پاتا، وہ روزہ توڑ دیتے ہیں تو شریعت ان کو حکم دیتی ہے کہ 60 روزوں کا کفارہ ادا کرو۔ تو ناقابل برداشت کا مطلب خوب سمجھ لیں، اگر درد ہو رہا ہے نا، پین ہو رہا ہے، پین پھر برداشت سے باہر ہو رہا ہے تو پھر پین ہے، وہ بیماری ہے۔ لیکن اگر صرف روزہ بھوک کی شدت برداشت نہیں ہو رہی تو پھر یہ کوئی شرعی عذر نہیں ہے، اس میں آپ روزہ نہیں توڑ سکتے، روزہ آپ کو کمپلیٹ کرنا پڑے گا۔ ہاں، ناقابل برداشت بھوک سے آپ کے مرنے کا خطرہ خدا نہ خواستہ ہو گیا ہے، بے ہوش ہونے کا خطرہ ہو گیا ہے، بیمار ہونے کا خطرہ ہو گیا تو ایک الگ بات ہے، بیماری میں روزہ توڑا جا سکتا ہے۔ روزے میں ناک میں پانی ڈال سکتے ہیں۔ مجھ سے روزے کی حالت میں غلطی سے ناک میں پانی چلا گیا جو حلق میں جاتا ہوا محسوس بھی ہوا، کیا اس سے میرا روزہ ٹوٹ گیا؟ سمیہ بطول راولپنڈی سے۔ غلطی سے آپ کو روزہ یاد تھا اور ناک میں پانی آپ نے ڈالا اور وہ حلق میں چلا گیا، محسوس ہونے کی بات نہیں ہے، 100% یقین ہو کہ حلق میں گیا ہے تو پھر روزہ ٹوٹے گا۔ 100% یقین نہیں ہے پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ رات میں غسل فرض ہوا تو سحری کے بعد کر سکتے ہیں۔ اگر زوجین نے ہم بستری کی، بعد میں سستی کی وجہ سے آنکھ دیر سے کھلنے کی وجہ سے غسل کیے بغیر سحری کر کے روزہ رکھ لیا تو کیا روزہ ٹھیک ہو گیا؟ کیا سحری کرنے سے پہلے غسل کرنا ضروری ہے؟ راؤ محمد عبداللہ راولپنڈی سے۔ نہیں جی، بغیر غسل کیے بھی آپ سحری کھا سکتے ہیں۔ سحری کرنے کے بعد پھر فرض نماز پڑھنے سے پہلے آپ غسل کر لیں، کیونکہ نماز قضا کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ تو روزے کا غسل سے کوئی تعلق نہیں ہے، غسل کا تعلق نماز سے ہے، روزے سے نہیں ہے۔ پاکستان سے دبئی پہنچے تو پتہ چلا وہاں روزہ تھا۔ میں پاکستان سے دبئی آیا تھا، پاکستان میں اس وقت روزہ نہیں تھا، اگلے دن روزہ تھا۔ میں جب دبئی پہنچا تو یہاں روزہ تھا، لیکن میں نے سحری نہیں کی اس لیے روزہ نہیں رکھا میں نے، کیا وہ روزہ مجھے عید کے بعد قضا کرنا پڑے گا؟ محمد عامر دبئی سے۔ جناب محمد عامر صاحب، چونکہ آپ جب پاکستان میں تھے سحری کا وقت جو تھا وہ دبئی میں نہیں شروع ہوا بلکہ راستے میں ہی سحری کا وقت شروع ہو گیا اور آپ نے روزہ نہیں رکھا، اور جب آپ دبئی پہنچے تو وہاں روزہ تھا۔ تو چونکہ آپ پہ یہ روزہ واجب نہیں ہوا تھا، واجب اس لیے نہیں ہوا تھا کہ سفر کے دوران آپ دبئی میں نہیں تھے، اس وقت سحری کا وقت ختم ہو چکا تھا دبئی پہنچنے سے پہلے ہی، تو چونکہ یہ روزہ سرے سے آپ پر لازم ہی نہیں ہوا تھا، آپ پاکستان کے حساب سے تھے اس وقت تک، تو جب لازم ہی نہیں تھا تو اس روزے کی قضا پھر آپ پر لازم نہیں ہوگی، کیونکہ روزے میں تجزی نہیں ہوتی، ٹکڑے ٹکڑے نہیں کیا جا سکتا روزے کے اجزاء کو، تو اس لیے روزہ کی قضا اس وقت لازم ہوتی جب آپ صبح صادق سے پہلے دبئی پہنچ جاتے، اور پھر دبئی میں آپ مسافر ہونے کی وجہ سے روزہ چھوڑ بھی دیتے تو بعد میں آپ پر قضا واجب ہوتی، اور اگر رکھ لیتے تو پھر رکھ لیتے، لیکن آپ چونکہ صبح صادق کے بعد دبئی پہنچے ہیں تو یہ روزہ شرعاً آپ پر لازم ہوا ہی نہیں تھا، جب لازم ہی نہیں ہوا تھا تو پھر آپ پر اس کی قضا لازم۔ کیا تراویح کے بغیر روزے صحیح ہوں گے؟
پورے رمضان کی تراویح نہیں پڑھی اور تمام روزے رکھ لیے تو کیا روزے صحیح ہوئے یا نہیں؟ سلیم نسیم، دیکھیں تراویح اگر کوئی نہ بھی پڑھے تو روزے اس کے بہرحال صحیح ہو جاتے ہیں، روزوں پہ فرق نہیں پڑتا، لیکن تراویح سنت مؤکدہ ہے، قابل ملامت ہے وہ شخص جو تراویح کی نماز نہیں پڑھتا، تو اس لیے تراویح بھی پڑھنی چاہیے۔ کبھی بہت تھکاوٹ ہو نہیں پڑھی جا رہی تو ٹھیک ہے، کم کر دیں، مختصر کر دیں۔ ویسے سنت مؤکدہ 20 رکعتیں ہیں، اس پہ چاروں اماموں کا اتفاق ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے 20 رکعتیں ثابت ہیں، اور شروع میں اسلاف میں ہمیں 16 رکعتیں بھی ملتی ہیں، 20 سے زیادہ بھی ملتی ہیں، لیکن بعد میں جب تحقیق ہوتی چلی گئی تو چاروں امام اس پر متفق ہو گئے کہ کم سے کم تراویح کی رکعتیں 20 ہیں۔ امام احمد بن حنبل کا بھی یہی فتویٰ ہے جو امام بخاری کے استاذ ہیں، کہ امام ترمذی نے جو ان کا نقل کیا فتویٰ، اس کو تو یہ نقل کیا کہ 20 اور 16 میں اختیار ہے اس کو، 8 کا تو کہیں بھی نہیں ملتا، ہمیں کسی اسلاف سے نہیں ملتا کسی صحیح حدیث سے کہ 8 رکعت پڑھی ہو۔ موطا امام مالک کی جو ایک 8 رکعت والی حدیث ہے اس کو خود امام مالک نہیں مانتے، تو وہ مسترب حدیث ہونے کی وجہ سے وہ ضعیف حدیث ہے۔ تو موطا امام مالک میں بھی 20 رکعتوں کا تذکرہ ہے، اور بھی ہمیں بہت ساری روایات میں زیادہ تر میں 20 رکعتوں کا تذکرہ ہی ملتا ہے، اس لیے امت کا اس پر اجماع ہو چکا ہے کہ 20 رکعتیں۔ یہ اجماع ہونے کے بعد پھر اختلاف پیدا کیا ہے 20 سے کم، بعض لوگوں نے فتویٰ دیا کہ 20 سے کم۔ تو جب ایک دفعہ کسی مسئلے پر اجماع ہو جاتا ہے تو وہ قطعی چیز بن جاتی ہے، پھر اس میں اختلاف جائز نہیں ہوتا، کیونکہ صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ امت گمراہی پہ کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے آپ 20 رکعت تراویح پڑھا کریں، لیکن اگر آپ نہیں پڑھتے تو روزہ بہرحال آپ کا ہو جائے گا، لیکن روزے کی اہمیت تراویح سے کروڑہ گنا زیادہ ہے، کیونکہ روزہ تو بہرحال اسلام کا ایک رکن ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تراویح نہ پڑھنے سے روزہ بھی چھوڑ دیں آپ۔ جیسا کہ دوستوں مفتی طارق مسعود صاحب نے اس ویڈیو اس بیان میں بتا دیا کہ اب ہم مصری کرنے کے بعد غسل کے بغیر سحری بالکل کر سکتے ہیں۔ ہاں، اگر سحری کر لی اس کے بعد آپ غسل کریں، اس کے بعد جا کر آپ نے نماز پڑھنی، کیونکہ نماز تو لازمی، اور غسل کے بغیر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ باقی یہ کہ آپ سحری وغیرہ کر سکتے ہیں۔ تو دوستوں مفتی طارق مسعود صاحب نے اس ویڈیو میں سب کچھ بتا دیا، تو ویڈیو کو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اور آپ کو کوئی بھی سوال ہو، کوئی کویسچن ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں میرے سے پوچھ سکتے ہیں۔ جو بھی غلطی کتائی ہو اس کے لیے میں معذرت کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ مفتی طارق مسعود ہم نے بہت اچھا بیان کیا، اور انہوں نے بتا بھی دیا کہ آپ غسل کے بغیر بھی سحری وغیرہ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ جب آپ نے نماز پڑھنے جانا تو آپ سحری کرنے کے بعد بھی آپ غسل آپ پہ لازمی ہے، تو پھر یہ کہ آپ سحری کر کے آپ غسل کر لیں۔ تو دوستوں ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے کمنٹ سیکشن میں اپنے ضرور بتانا ہے کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے کہ نہیں۔ دوستوں میں امید کرتا ہوں آپ کو اس ویڈیو اس بیان کی آپ کو صحیح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اسی طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے میرا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ کیا پتہ آپ کی ایک شخص سے کسی کی بھی زندگی بدل سکتی ہے جن لوگوں کو نہیں پتہ۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اور نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔